ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج کے ہمارے سبق کا موضوع صدقہ فطر ہے، یعنی فطرانہ۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز کافی حد تک معلومات ہم جانیں گے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں صدقہ فطر کیا ہے۔ یہ جو چھوٹی عید والے دن یا عید سے پہلے صدقہ دیا جاتا ہے نا، اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ترغیب بھی دلائی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی دیا ہے۔ اس کے 3 طریقے ہیں، جو کہ تینوں طریقے ہی سنت ہیں اور سنت سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ مقدار بھی بتا دیتا ہوں کتنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کے مسائل جو ہیں فقہی وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے افضل اور بہتر جو صدقہ فطر ہے وہ ہے اجوا کھجور کے حساب سے۔ کس حساب سے؟ اجوا کھجور کے حساب سے۔ 1 سا یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا عربی میں، اس کا نام تھا سا۔ جیسے ہمارے پاس پیمانے ہوتے ہیں نا دودھ کے ناپنے کے لیے، ماپنے کے لیے، گڑوی بولتے ہیں اس کو۔ اس میں ڈال کے تولا نہیں جاتا، وہ پہلے سے اس کا وزن ہوتا ہے۔ اس طرح ایک پیمانہ ہوتا تھا، اس کو سا کہتے ہیں۔ وہ 1 سا اجوا کھجور فطرانہ دیا جاتا تھا۔ 1 سا میں کتنا ہوتا ہے؟ 4 کلو اور 100 گرام۔ 4 کلو 100 گرام 1 سا میں ہوتا ہے۔ اب اس کی قیمت آج کے حساب سے 14,400 روپے بنتی ہے، صدقہ فطر اجوا کھجور کے حوالے سے۔ یہ ہے جو مالدار ہے، امیر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اجوا کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ ایک بندے کا کتنا بنا بھی؟ 14,400 روپے۔ اس سے کم جو ہے وہ ہے کشمش۔ کشمش کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے وہ بھی 1 سا ہے۔ 1 سا پیمانے کے حساب سے 4 کلو 100 گرام کی قیمت بنتی ہے تقریباً 5600 روپے۔ 5600 5600۔ یہ جو اس سے کم درجے والے ہیں وہ اس حساب سے دیں، کشمش کے حساب سے۔ کشمش سے نیچے آ جائیں تو جو کھجور ہے اچھی کوالٹی کی، اجوا نہیں، عام طور پہ مارکیٹ میں جو اچھی کوالٹی کی کھجور ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے 4 کلو 100 گرام کی قیمت بنتی ہے 2400 روپے۔ کتنی قیمت بنتی ہے؟ 2400 روپے، یعنی 2400 روپے۔ یہ کھجور کے حساب سے اگر کوئی فطرہ دینا چاہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جوں کے حساب سے اگر کوئی فطرہ دینا چاہے تو اس کی آج کے دور میں قیمت بنتی ہے 800 روپے، یا بعض علاقوں میں اس کی قیمت بنتی ہے 1075 روپے۔ اس سے جو بالکل لو والا درجہ ہے نا گندم کا، گندم میں یہ ہے کہ وہ 1 سا نہیں ہوتی، وہ آدھا سا ہوتی ہے، یعنی 2 کلو 50 گرام۔ اس کا حساب لگا لیں۔
اور یہ وہ گندم ہوگی، وہ آٹا ہوگا جو خود گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دیسی گندم کا آٹا، دیسی چکی کا، جس کے حساب سے فطرانے کی جو مقدار بنتی ہے پیسوں کے حوالے سے، وہ ہے ایک بندے کی 340 روپے، 340 روپے۔ اور اگر جو گورنمنٹی آٹا ہے اس کا حساب لگایا جائے، جو یہ کھاتے ہیں وہ اس حساب سے دیں، تو اس حساب سے فی بندے کے فطرانے کی مقدار بنتی ہے 260 روپے، 260 روپے۔ تو یہ میں نے آپ کو تقریباً ساری مقداریں بتا دی ہیں۔ اچھا، اب اس کے حوالے سے یہ مسائل ہیں کہ فطرانہ کون دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جو صدقہ فطر نہیں ادا کرتا اس کے رمضان شریف کے روزے عبادات زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں۔ وہ صدقہ فطر دے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اچھا، حضور علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ ہر غلام، ہر آزاد، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، یہاں تک کہ جس کی عمر ایک دن ہے، ایک دن سے بھی کم، جو عید والے دن بھی پیدا ہوا، اس کی طرف سے بھی فطرانہ دیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ واجب ہو یا نہ ہو، فطرانہ دینا چاہیے۔ واجب کس بھی ہوتا ہے یہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی جتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ واجب ہو یا نہ ہو کسی پہ، فطرانہ بہرحال ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی سرکار نے ترغیب دلائی ہے ہر کسی کو ادا کرنا چاہیے۔ اب فطرانہ کس پہ واجب ہے یہ بھی سن لیں۔ عید کی صبح صادق یعنی فجر کا وقت جس نے پا لیا اور اس وقت میں اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت حاجت اصلیہ سے زائد موجود تھی اور اس نے قرضہ بھی کسی کا نہیں دینا، تو اب اس پہ فطرانہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ عید کے دن اگر اس کے پاس مال تھا فجر کی نماز کے وقت، بعد میں چوری ہو گیا، تو بعد میں چاہے چوری ہو بھی جائے، بہرحال فطرانہ اس پہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر نہ دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا۔ اب جو نابالغ بچے ہیں، نابالغ بچیاں ہیں، ان کا جو فطرانہ ہے، ان کا جو صدقہ فطر ہے، یہ کس پہ واجب ہے؟ ان کے والد پر۔ کس پہ واجب ہے؟ واجب ہے والد پر، اگر وہ صاحب حیثیت ہے۔ اچھا، اگر والد نہ ہو تو پھر جو دادا ہوتا ہے وہ والد کے قائم مقام ہوتا ہے، پھر اس پہ واجب ہے۔ صدقہ فطر بہتر یہی ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے ادا کر لیا جائے، اور مستحب یہ ہے کہ عید والے دن فجر کی نماز سے لے کر عید نماز کے دوران اس کو ادا کیا جائے۔ بہرحال اگر کسی پہ واجب تھا وہ کسی وجہ سے نہیں ادا کر پایا تو اس کا واجب ساقط نہیں ہوگا، وہ عید کی نماز کے بعد اسے بہرحال ادا ضرور کرے گا۔ لیکن جو روحانیت پہلے ادا کرنے میں ہے، جو لذت، جو ثواب، جو اجر پہلے ادا کرنے میں ہے، وہ بعد میں نہیں ہے، البتہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، مستحب بھی یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کر دیا جائے۔ اچھا، اب یہ سوال رہا کہ فطرانہ دینا کس کو چاہیے، رشتہ داروں میں کس کو دینا چاہیے؟ تو یہ نوٹ کر لیں، جس کی آپ اولاد ہیں، نانا نانی، دادا دادی، اوپر چلے جائیں، ان میں سے آپ کسی کو نہیں دے سکتے، اور جو آپ کی اولاد میں سے ہیں
بیٹا بیٹی پوتا پوتی دوتا دوتی نواسا وغیرہ ان کو بھی آپ نہیں دے سکتے۔ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو فطرانہ نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد سن لیں، شوہر کے ذمہ نابالغ بچوں اور بچیوں کا فطرانہ ہوتا ہے۔ جو بالغ بچے ہیں ان کا فطرانہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا، بیوی کا فطرانہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا فطرانہ خود دے گی۔ ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ سارا حساب کر کے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ سب کی طرف سے دے دیتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں واجب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب کس کو دینا چاہیے، واجب کس پہ ہوتا ہے یہ میں نے بتا دیا، تو دینا کس کو چاہیے، مستحق کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار ضرورت اصلیہ کے علاوہ پیسے نہ ہوں، مال نہ ہو، اناج نہ ہو، وہ کیا ہے، شرعی فقیر ہے۔ اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اس کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، بیوہ کو دیا جا سکتا ہے، یتیم بچوں کو دیا جا سکتا ہے، مدارس میں دیا جا سکتا ہے، مسافر اگر ہو اس کے پاس راہ سفر نہ ہو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہیں فطرانے کے مسائل جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ تو اس کے بغیر سمجھیں کہ روزوں کی وہ روحانیت، وہ لذت نہیں رہتی، اس لیے یہ ہر کسی کو ادا کرنا چاہیے۔ کم از کم جو مقدار ہے، کم از کم گورنمنٹ کے آٹے کے حوالے سے وہ ہے 260 روپے، اور چکی کے آٹے کے حوالے سے 340 روپے، اور ایک قول لاہور کی طرف سے مفتیان اکرام کا یہ بھی آیا ہے کہ 330 روپے۔ بہرحال آپ کے حساب میں جو آئے آپ نے وہ کرنا ہے۔ جو اخباروں پہ ریٹ، جو اخباروں پہ مقدار چھپتی ہے اس کا لحاظ آپ نے نہیں کرنا، یہ میری بات ذہن میں رکھیں۔ وہ ریٹ ہوتا ہے اپنے اپنے شہروں کے حساب سے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 2 کلو 50 گرام گندم کے پیسے کتنے بنتے ہیں یا آٹے کے پیسے کتنے بنتے ہیں، میں نے آپ کو وزن بتا دیا ہے۔ اس وزن کے حساب سے آپ نے حساب لگا کر فطرانہ ادا کرنا ہے۔ ایک مثال ہے، اگر گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ دیا گیا 2 کلو 50 گرام کا گورنمنٹی آٹے کا 260 روپے مثال کے طور پر، اب ہمارے پاس اس کا ریٹ اگر بنتا ہے ہمارے گاؤں میں 280 روپے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو گورنمنٹی ریٹ کے مطابق اگر آپ نے فطرانہ دیا 260 کے حساب سے تو فطرانہ ادا نہیں ہوگا، آپ نے اس حساب سے دینا ہے۔ تو میں نے یہ آپ کو بتا دی ہے مقدار کہ گندم جو ہے اس کی مقدار کیا ہے، 2 کلو اور 50 گرام، اور اس سے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو ہے، کشمش ہے، منقع ہے، کھجور ہے، اجوا کھجور ہے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، 4 کلو اور 100 گرام، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ مسائل فطرانے کے ضرور آپ ذہن میں رکھیں گے۔ جو حضرات یوٹیوب پہ سنیں وہ اس کو بار بار سنیں، آگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کیا کریں، اور دوستوں کو مشورہ بھی دیا کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے شروع سے لے کے اب تک اللہ پاک کی ذات کے بارے میں عقائد کیا ہونے چاہیے، اور عقیدے کے حوالے سے، اور نجاستوں کے حوالے سے، غسل وضو کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، نماز کی اقسام کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا۔ اس کو اگر بار بار سنا جائے تاکہ یہ یاد رہے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا شوق نصیب فرمائے، یاد رکھ کے، سمجھ کے، خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔